میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تو تایا تائی نے مجھے یتیم خانے میں جمع کروا دیا۔ ایک دن میں یتیم خانے سے بھاگ آیا اور ایک ہوٹل پر برتن دھونے لگا۔ ایک دن آدھی رات کو دھلے ہوئے برتن باورچی خانے میں رکھنے گیا تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا کہ وہاں ایک جوان لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی چپ ہو گیا اور اس کو وہیں پر کھانا دے دیتا تھا۔ ایک دن اسے کھانا دینے گیا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ لڑکی تو میں 5 سالہ ماہم کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا کہ میری تائی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو میں تمہیں نہلاتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کہ تائی کب سے مجھے نہلانے لگی ہے، میں تو خود ہی نہا لیا کرتا تھا۔ لیکن اس روز تائی نے مجھے خود نہلایا اور مجھے بہت اچھا تیار کیا تھا، نیا سوٹ پہنایا اور نئے جوتے دیے۔ میں ان کے اس مہربانی پر حیران ہی تھا۔ میری تائی نے تو کبھی میرے ساتھ اتنی محبت سے بات بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی میرے لیے کچھ کیا تھا، تو پھر آج وہ کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی تھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ تائی ہم کہیں جا رہی ہیں کیا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے مسکرا رہی تھی اور دھیرے دھیرے اپنا پسندیدہ گانا گنگنا رہی تھی۔ پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ جب میں پوری طرح تیار ہو گیا تو تایا کام کر کے لوٹ آئے۔ مجھے تیار دیکھ کر انہوں نے تائی پر ایک نظر ڈالی تو تائی کہنے لگی، چلیں دیر ہو رہی ہے، اب جلدی سے جانا ہے۔ میں نے تایا سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے پاس بلایا اور میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں تمہیں سکون اور خوشیاں ملیں گی۔ تایا کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں 10 سال کا بچہ تھا لیکن پھر بھی بہت سی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ تایا تائی مجھے اور ادریس کو لے کر چل پڑے، جبکہ چھوٹی ماہم تائی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ اور پھر پورے گھنٹے بھر کے سفر کے بعد ہم ایک بہت بڑی بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا اور وہ ایک یتیم خانے کا بورڈ تھا۔ میں اسکول جاتا تھا اس لیے بہت آسانی سے میں نے اس بورڈ کو پڑھ لیا اور اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے، کیونکہ مجھے پچھلے ہی کچھ دن پہلے یتیم خانے کا مطلب پتہ چلا تھا جب ہم نے اپنی کتاب میں عیدی صاحب کا سبق پڑھا تھا۔ تب میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ یتیم خانہ کیا ہوتا ہے۔ ادریس بھی میرا ہم عمر تھا، ہم ایک ہی جماعت میں تھے، اس لیے اسے بھی یتیم خانے کا مطلب معلوم تھا۔ وہ بھی گھبرا کر اپنے بابا سے پوچھنے لگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن تایا تائی نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ ہمیں اندر لے گئے اور جب انہوں نے مجھے وہاں جمع کروانے کی بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میں نے کس کر تایا جان کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ادریس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اپنی ماما سے کہہ رہا تھا کہ ہم سمیر کو یہاں یتیم خانے میں کیوں جمع کروا رہے ہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ادریس جو میرے تایا کا بیٹا تھا وہ مجھے سکے بھائیوں کی طرح ہی محبت کرتا تھا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد سے جب سے میں تایا کے گھر آیا تھا اس نے اپنی ہر چیز میرے ساتھ بانٹی تھی۔ اگر میں کسی کو کھٹکتا تھا تو وہ میری تائی کی آنکھیں تھیں کہ جنہیں میرا وجود بالکل بھی برداشت نہیں تھا، ورنہ تایا اور ادریس نے تو مجھے کبھی غیر نہیں سمجھا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس یتیم خانے میں مجھے لانے کے پیچھے بھی تائی کا ہی ہاتھ ہے۔ یقیناً انہوں نے ہی تایا کو مجبور کر دیا ہوگا اور تایا کی آنکھیں بھی بتا رہی تھیں کہ وہ بھی اس فیصلے پر خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے اور ساری بات چیت تائی نے ہی کی تھی۔ تائی نے یتیم خانوں والوں سے کہا تھا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں، اسی لیے ہم اس بچے کی مزید دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ فارم وغیرہ پر کرنے کے بعد تائی نے مجھے یتیم خانے میں ایک عورت کے حوالے کیا اور میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں نے ادریس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ادریس بھی میرے ساتھ جڑ کر کھڑا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کو راضی نہیں تھا۔ تائی نے اسے تھپڑ مارا اور پھر زبردستی میرا اور اس کا ہاتھ چھڑوا کر اسے مجھ سے دور کر کے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ ماہم مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اسی لیے وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ بھاگ کر میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تائی دونوں بچوں کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ تایا نے پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر کہنے لگے،
पुत्र मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा, तू परेशान ना होना। इनकी आंखों में आंसू जगमगा रहे थे और फिर वो भी ताई के पीछे पीछे चले गए थे। और मैं जान गया था कि मेरी जिंदगी इस यतीम खाने में ही गुजरनी है। कुछ देर रोने धोने के बाद मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे हरगिज भी नहीं पता था कि सरकारी यतीम खाने में मेरे साथ क्या सलूक होगा। एक दिन तो किसी ने मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे कान से पकड़कर एक औरत ने सफाई के काम पर लगा दिया। यतीम खाना काफी बड़ा था। आधा दिन सफाई में गुजर गया। खाने के वक्त बासी रोटी हमारे सामने रख दी गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। और इसके बाद मुझे बर्तन धोने के लिए खड़ा कर दिया गया। रात तक मैं थक कर चूर हुआ और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई बड़ा शख्स यतीम खाने के दौरे पर आता तो हमें किताबें भी मिलती और यतीम खाना भी पूरी तरह चमका दिया जाता और हमें अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मजबूर किया जाता। और इनके जाते ही हमसे किताबें और बस्ता वापस छीन कर फिर हमें इसी जिंदगी पर लौटा दिया जाता, जहाँ सिवाय कामकाज और अजियत के कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने जिंदगी के 5 साल यतीम खाने में काटे थे। और जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि हमें किसी तकरीब में वेटर के लिए जाना है। और ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि यतीम खाने वाले बच्चों से इस तरह के काम भी करवाते हैं। 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए यतीम खाने का दूसरा हिस्सा मुख्तस था। मैं 15 साल का हुआ तो मुझे इस दूसरे हिस्से में भेजा गया और यहाँ ज्यादातर लड़कों से इसी तरह के काम लिए जाते थे। और फिर वो पहली ही रात मुझे और 12 बच्चों को वेटर के तौर पर एक तकरीब में भिजवाया गया था। और वहां भी हमने खूब काम किया था। बदले में हमें एक पाई भी नहीं मिली थी, क्योंकि सारे पैसे तो यतीम खाने वालों ने वसूल किए थे। और फिर हमें धमकाया भी था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि हम रात में इस तरह वेटर का काम भी करते हैं। जब हम वापस लौटे तो थकन से हम चूर चूर थे। खाने को मुनासिब खुराक भी नहीं मिली थी, इसीलिए हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर हर दिन ऐसा ही होने लगा। 2-4 दिन बाद जब मेरा सब्र खत्म हुआ तो मैंने शादी की तकरीब में ही थोड़ा सा खाना चुरा लिया और फिर रात को चुपके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे खाया। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी चोरी की आदत लग गई थी। मैं खाना चोरी कर लिया करता। फिर एक दिन मैं पकड़ा गया तो यतीम खाने वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा और सजा के तौर पर 2 दिन के लिए मेरा खाना बंद कर दिया। वो 2 दिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारे थे। फिर तीसरे दिन जब मैं दोबारा से किसी तकरीब में गया तो मैंने मौका देखकर मेहमानों के बीच से ही वहां से भाग निकला और किसी को खबर तक ना हो सकी। इस वक्त मैं तकरीबन 16 साल का था। मैंने यतीम खाने को छोड़ दिया था, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं फुटपाथ पर ही सो गया। और फिर जब सुबह उठा तो समझ आया कि मेरे साथ पेट लगा हुआ है, जिसे वक्त पर खाना चाहिए। क्योंकि भूख से मेरी हालत काफी खराब थी, मैंने खाने की तलाश में हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। एक होटल के करीब पहुंचा और फिर वहां खाने के लिए देखने लगा। तभी मुझे पता चला कि इस होटल में वेटर की कमी है और वो लोग वेटर भर्ती कर रहे हैं। मैंने यतीम खाने में रहकर काफी अरसे तक ये काम कर लिया था, इसीलिए मैंने फौरन से जाकर अपनी खिदमात पेश की। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने मुझे बतौर वेटर रख लिया और फिर रहने के लिए मुझे होटल के पीछे ही जगह दे दी। कच्ची सी जगह थी, जहाँ चंद चारपाइयां डली हुई थीं और वहां मेरे जैसे कुछ और वेटर भी रात को सो जाया करते थे। ये होटल सुबह से लेकर रात 2 बजे तक चलता था, इसीलिए इन्हें वेटरों को यहाँ रखने में कोई मसला नहीं था और मुझे मुस्तकिल तौर पर ठिकाना मिल गया था। यहाँ काम करके मैं बड़ा सुकून में था, क्योंकि तनख्वाह भी मिलती थी और वक्त पर खाना भी मिलता था। रहने को जगह भी थी और एक तरीके से मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना शुरू कर चुका था। वरना यतीम खाने में हमारे साथ तो बहुत ही बुरा सलूक होता था और कुछ ऐसा ही सलूक दाई भी मुझसे करती थी।
میرے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تھے جس کی وجہ سے میں تایا تائی کے گھر میں رہتا تھا، لیکن تائی کو میرا وجود بہت زیادہ زہر لگتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ادریس کو بگاڑ دوں گا یا پھر میری وجہ سے ادریس کی حق تلفی ہوگی، کیونکہ میرے تایا میرا بہت خیال رکھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے مجھے یتیم خانے پہنچایا تھا۔ اب اس ہوٹل میں آ کر میں اپنے آپ کو آزاد اور پرسکون محسوس کرتا تھا اور اپنی زندگی سے خوش بھی تھا۔ بیرا گیری کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے برتن دھونے کا کام بھی لے لیا تھا اور برتن دھو کر جو پیسے مجھے ملتے تھے وہ پیسے میں جمع کر لیا کرتا تھا۔ ویٹر گیری میں مجھے ٹپ ملتی تھی، اس سے میرا کھانا پینا اور میرے خرچے نکل جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ پیسے جمع کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کروں، لیکن پھر میری زندگی نے پلٹا کھایا اور ایک رات ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ ہوٹل میں چند ایک ہی لوگ باقی تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہوٹل بند ہونے کا وقت تھا۔ سبھی لوگ جا چکے تھے۔ اس ٹیبل کو میں دیکھ ہی رہا تھا، اسی لیے باقی کے ویٹر بھی سونے کے لیے چلے گئے کہ صبح 10 بجے سے پھر ہوٹل کھل جایا کرتا تھا۔ مجھے اس ٹیبل سے برتن اٹھانے تھے، اپنی ٹپ لینی تھی، بل وصول کرنا تھا اور ساتھ ہی اس ٹیبل کے برتن دھو کر بھی رکھنے تھے۔ میں بس انتظار میں تھا کہ کب یہ لوگ باہر جائیں اور میں اپنا کام نپٹا کر سونے چلا جاؤں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چاروں پانچوں آدمی اٹھ کر گئے تو میں نے جلدی سے ٹیبل صاف کی، برتن اٹھائے، ٹپ بھی میں وصول کر چکا تھا۔ میں برتن دھونے کے لیے باورچی خانے میں گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے نیچے کی طرف بنے کبرڈز میں کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ ان کبرڈز کے دروازے بند رہتے تھے، وہاں بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو کبھی کبھی نکلتے تھے، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید کوئی چوہا وغیرہ ہوگا۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر دوبارہ سے مجھے عجیب سی آواز آئی تو میں نے وہ کبرڈز کھول دیے اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک جوان 16 سالہ لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اور کانپ رہی تھی۔ وہ اس کبرڈ میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ میں خاموش تو ہو گیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میں بالکل حیران تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی اور کیوں چھپی تھی؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ البتہ وہ ڈر کے رونے لگی اور کہنے لگی، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس کے معصوم سے چہرے پر مجھے بہت ہی پیار آیا۔ میں نے جلدی سے اسے بچا ہوا پلیٹ کا کھانا دیا تو وہ اس طرح سے ٹوٹ کر کھانے لگی جیسے کب سے بھوکی ہو۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کبرڈ میں کب سے بند ہے۔ سارا دن ہوٹل میں شور شرابہ رہتا تھا، اسی لیے اس کی موجودگی کا علم کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن رات کے اندھیرے میں سناٹے کی وجہ سے مجھے اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا اور رات کی ڈیوٹی میری ہی ہوتی تھی، اسی لیے روز روز وہ مجھے ہی ملنے لگی۔ وہ اسی جگہ پر بند بیٹھی رہتی تھی، میں ہی بہانے بہانے سے کبرڈ کھول کر اسے کھانا پانی دینے لگا تھا اور دھیرے دھیرے مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایسے ہی 15 دن گزر گئے تھے۔ کئی بار میں نے اسے باہر نکلنے کا کہا، لیکن وہ خوف سے تھر تھر کانپتی اور باہر نہ آتی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ زیادہ زور زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا۔ میں بھی تو اسی طرح تنہائی سے ڈر کر تھر تھر کانپتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ بھی کیا معاملہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس دن وہ مجھ پر بھروسہ کرے گی، اس دن باہر بھی آئے گی اور اپنا سچ بھی مجھے خود ہی بتائے گی۔ وہ بیچاری سارا دن بالکل خاموشی سے بند رہتی اور جب رات کو میں کھانا دیتا تو میری ہی موجودگی میں وہ باورچی خانے کے پاس بنے واش روم میں چلی جاتی، نہاتی دھوتی اور صاف ستھری ہو کر باہر آ جاتی اور میں پہرے داری کرتا رہتا۔ ایسے ہی 15 دن گزرے تھے کہ ایک رات میں نے اسے کھانا دینے کے لیے کبرڈ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے اپنے سامان کی چھوٹی سی پوٹلی کھولی ہوئی تھی اور ایک تصویر کو سینے سے لگائے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میرے ہوش اڑانے کی وجہ وہ تصویر تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ میں ان چہروں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟
تمہارا نام کیا ہے؟ کیونکہ اب تک مجھے اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں اسے گڑیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تھا اور اس نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے مجھے اپنا نام ماہم بتایا تھا، اور اس کا نام سنتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرے تایا تائی کی تصویر تھی، جس میں ساتھ ایک لڑکا اور وہ خود کھڑی تھی۔ وہ لڑکا یقیناً ادریس تھا اور لڑکی ماہم یعنی میری تائی کی بیٹی۔ میں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں سمیر ہوں، تمہارے چچا کا بیٹا۔ یہ سنتے ہی وہ شوق ہو گئی اور پھر غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم کئی سالوں بعد مل رہے تھے۔ میں 23-24 سال کا ہو چکا تھا اور وہ بھی 16-17 سال کی تھی۔ اتنے عرصے میں دونوں ہی بہت بدل گئے تھے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تصویر لی اور تایا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، یہاں تک کیسے پہنچی ہو، تایا تائی کہاں ہیں؟ میں نے اسے خاموشی سے ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے نکالا اور اپنے ساتھ چپکے سے ہوٹل سے باہر لے کر نکل گیا، کیونکہ رات کے اس پہر ہوٹل میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں پچھلے 5-6 سال سے یہاں نوکری کر رہا تھا، اسی لیے سب مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور ہوٹل بند کرنے کی بھی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ ہم دونوں ہوٹل سے باہر آ کر بیٹھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے ایک ایسی وجہ بتائی، ایسی سچائی بتائی کہ جسے سن کر مجھ پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ماہم کہنے لگی، بھائی آپ کے جانے کے بعد بابا جان بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو بابا جان کو آپ کو یاد کرتے ہوئے ہی دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر بہت تڑپتے تھے کہ انہوں نے آپ کو یتیم خانے میں ڈلوایا ہے، جبکہ آپ ان کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھے۔ لیکن ماما ہمیشہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرواتی اور کہتی کہ ایک یتیم بچے کے پیچھے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہونا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ اس گھر سے چلا گیا، ورنہ ادریس کو بھی بگاڑ دیتا۔ نہ جانے کیوں ماما کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ آپ ادریس کو بگاڑ دیں گے۔ پھر آخری وقتوں میں بابا جان نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور اسی خاموشی سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ البتہ جو دکھ اور تکلیف ان کی آنکھوں میں مجھے نظر آتا تھا وہ صرف اور صرف آپ کے لیے تھا، کیونکہ وہ اپنے آخری وقت میں بھی آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ بابا جان کے انتقال کے بعد ہمارے حالات ایک دم ہی خراب ہو گئے۔ اس وقت ادریس بھائی 17 سال کے تھے اور میں صرف 12 سال کی۔ بھائی کی کوئی نوکری نہیں تھی اور ایسے میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ میری ماما جو آپ کو یتیم یتیم کہہ کر برا بھلا کہتی تھیں، ان کے خود کے بچے یتیم ہو گئے، اور پھر جب ادریس بھائی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹا تو وہ بری صحبتوں میں پڑ گئے۔ میری ماما جنہیں لگتا تھا کہ آپ ادریس بھائی کو بگاڑ دیں گے، وہ ادریس بھائی خود ہی غلط دوستوں کے مسافر بن گئے، نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے، بہت برے برے دوست بنا لیے، غلط کام کرنے لگے۔ اکثر اپنے گھٹیا دوستوں کو بھی گھر لے کر آتے اور ان کے دوست مجھ پر بھی بری نظر ڈالتے، لیکن ادریس بھائی کو نشے میں کچھ ہوش ہی کہاں ہوتا تھا۔ اماں روکنے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا جھگڑا کرتے، برا بھلا کہتے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے ماما پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا اور ماما ان کا ظلم سہنے لگی تھیں، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد ادریس بھائی کے سوا گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا۔ لیکن ادریس بھائی کے نشے کی وجہ سے محلے والے بھی ہمیں برا بھلا کہنے لگے تھے اور کچھ آوارہ لڑکے بھی میرے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ میری زندگی اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ بھائی تو پہلے ہی تعلیم کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بھائی گھر کی چیزیں بیچ بیچ کر اپنے نشے کی لت کو پورا کرتے، اور پھر ایک دن ان کے پاس جب بیچنے کو کچھ نہ رہا تو انہوں نے میرا ہی سودا کر دیا۔ انہیں بہت زیادہ نشے کی طلب ہو رہی تھی، ان کا بدن ٹوٹ رہا تھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے آوارہ اوباش دوستوں سے کہا کہ وہ مجھے ایک رات کے لیے خرید لیں
اور بدلے میں انہیں نشہ دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ ماما نے مجھے اسی وقت راتوں رات چپکے سے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ صبح لوٹ آنا، ابھی چلی جاؤ۔ میں گھر سے نکلی تو میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں گلیوں گلیوں میں پھر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں ماما نے کچھ پیسے اور میں نے خود سے کچھ تصویریں رکھ لی تھیں۔ اور پھر جب میں ایک اندھیری گلی میں پہنچی تو وہاں کچھ آوارہ لڑکے تھے جو میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں کے کہاں نکل آئی۔ راستوں کا علم تو مجھے نہیں تھا۔ میں خود بہت زیادہ پریشان تھی اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے میں اس ہوٹل میں آ گئی۔ اور پھر موقع ملتے ہی جب میں نے دیکھا کہ اس طرف کوئی نہیں تھا تو میں یہاں آ کر چھپ گئی، کیونکہ میرے پیچھے وہ لڑکے اب بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ صحیح موقع دیکھ کر میں یہاں سے نکل بھاگوں گی، جب وقت ملے گا تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن پھر آپ نے مجھے دیکھ لیا اور کھانا پانی دیا۔ مجھے لگا کہ یہی میرے لیے محفوظ جگہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں گھر واپس بھی جاتی تو بھی میرا بھائی پھر سے میرا سودا کر دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے ماں باپ نے تو آپ کو یتیم خانے میں ڈلوایا تھا، لیکن مجھے تو یتیم خانے کی چھت بھی نہ ملی اور میں یہاں اس چھوٹی سی جگہ میں قید ہو گئی۔ یہ کہہ کر ماہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تایا جان کے انتقال کا سن کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے تایا جان سے بہت محبت تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تایا جان اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مجھے ان کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی ہی دیر تک میں روتا رہا اور ماہم بھی میرے ساتھ روتی رہی تھی۔ وہ مجھے گھر کے حالات بتا رہی تھی اور میں حیران تھا کہ میری وہ تائی جو غرور کی دیوی بنی بیٹھی تھی، جنہیں میرا یتیم ہونا بہت ہی زیادہ کھٹکتا تھا، خود کس مقام پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کے اپنے بچے نہ صرف یتیم تھے بلکہ بری طرح سے رل گئے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کی کوئی بھی خوشی نہیں تھی بلکہ افسوس تھا، کیونکہ مجھے ادریس اور ماہم سے بہت محبت تھی اور وہ ان دونوں نے مجھے ہمیشہ اپنے سکے بہن بھائیوں کی طرح رکھا تھا اور میں بھی انہیں اپنا ہی مانتا تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی نکالی اور ماہم کو لے کر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد میں اسی دروازے پر کھڑا تھا جہاں سے کئی سال پہلے خوب تیار ہو کر میں نکلا تھا۔ ماضی کا وہ پل آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا جب تائی نے مجھے پہلی اور آخری بار اچھے سے بات کی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں ماہم کے ساتھ اسی گھر میں داخل ہوا تو سامنے فرش پر میری تائی بیٹھی تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر ماہم پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ماہم کے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنے دنوں سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ تیرا بھائی بھی غصے میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نے تجھے گھر سے بھگا دیا ہے تو وہ گھر چھوڑ کر ہی نکل گیا۔ پتا نہیں تیری تلاش میں گیا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا۔ تائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ماہم نے تائی کو بتایا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے تائی مجھے بیٹھنے کا کہنے لگی، لیکن میں نے بیٹھنے کی بجائے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ میری اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئیں اور جیسے ہی میں نے تائی جان کو کہا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں، پھر انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے نقوش کو محسوس کیا اور بہت مشکل سے ان کے منہ سے میرا نام نکلا۔ سمیر، یہ تم ہو؟ تائی جان نے ہکلاتے ہوئے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ فوراً ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگیں، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، تمہیں پرایا کیا، تمہیں یتیم خانے میں چھوڑ آئی۔ میرے شوہر مجھ سے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے بچے یتیم ہو گئے اور اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، کیونکہ میرا اکلوتا بیٹا ادریس غلط راستے کا مسافر بن گیا ہے اور بیٹی کی عزت پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میں جو ہر بات پر یہی کہتی تھی
کہ تم میرے اکلوتے بیٹے کو بگاڑ دو گے، وہ تمہارے بغیر بھی بگڑ گیا کیونکہ میں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ میں نے اسے لاڈ پیار میں پالا تھا اور میرے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اس کی ہر ناجائز خواہش کو بھی پورا کرتی رہی۔ اسی لیے جب باپ کے مرنے کے بعد اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اسے تو عیاشیوں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ غلط راستوں کا مسافر بن گیا تھا۔ یتیم کے ساتھ برا کرنے کا شاید یہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے ہر وقت ماہم کی فکر لگی رہتی ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو شاید میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تائی جان نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کا سہارا بنوں گا، کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی اس سے میں نے گھر کا راشن ڈلوایا تھا اور ماہم کی حفاظت کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ میں تائی جان اور ماہم کا خیال رکھ رہا تھا۔ کوئی 10 دن بعد ادریس لوٹ کر آیا، وہ پوری طرح نشے میں دھت تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں سمیر ہوں تو وہ میرے گلے سے لگ گیا۔ اس کے دل میں اب بھی میرے لیے محبت تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا علاج کروانا شروع کیا، برے راستوں سے بچایا۔ آج وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں اب بھی ہوٹل میں ہی نوکری کرتا ہوں، تائی کا گھر بھی چلاتا ہوں اور ان کے بچوں کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ ایک بات میں سیکھ چکا ہوں کہ وقت اور حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن انسان کے حالات اس کی اپنی ذات پر بھی منحصر ہوتے ہیں۔ اگر میری تائی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی تو شاید ادریس غلط راستوں کا مسافر نہ بنتا۔ اگر وہ یتیم کہہ کر مجھے یتیم خانے نہ چھوڑتی تو شاید قدرت اسے ایسی سزا بھی نہ دیتی، اور اگر میں خود محنت کر کے زندگی میں آگے نہ بڑھتا تو شاید اب بھی میں کسی نہ کسی یتیم خانے میں کسی کے سہارے پڑا ہوتا۔ اسی لیے وقت اور حالات بدلنے کے لیے انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔